یہ پیدا دلہ کا وہ ہو جائے گا. اس عذاب کو مزہ کچھ لگو یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. اس قدم تم نے آگے بڑھائے تبدیل کی طرف، لیکن رکاوٹوں کے سامنے تم نے جگہ ڈال دی اور ہمت ہار گئے. اور اس کے بعد اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا. اس میں کمی کی بجائے اس کے اندر اضافہ اللہ کی طرف سے برابر کیا جائے گا اور کبھی چین کا ایک نماز ہمارے پاس سے نکل دے گا. اس کے بعد مالک نے یہ بیان کرنے کے بعد یہ ہمت کرو گی، ہمت بڑھائی کی یا عباد الذین آمنوا. یہ حالات اللہ کو معلوم ہے. تمہاری جوان مرضی کے سلے میں آج تمہاری قوم اور تمہارا خود اپنا چہرہ تمہارے عزت اور خارج تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اس مکے کے اندر یہ زمین پر ٹھہرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. اپنے گھروں اور حویلیوں میں تو داخلے کا تیاری پیدا کی. تو جوامندی کا انداز اختیار کرتے رہو گے تب سن لو وہ تمہیں اگر ملے گا تو تمہارے ذہن و خیال کے اندر زمانی کرے. یہ بیان کرنے کے بعد یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. یہ میرے بندو الذین آمنوا جوامن ایمانداروں ان ارضی واسعہ. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر یہ مکے کی زمین یہ بند ہو گئی. ایسی بات کرو اب تمہارا رہنا یہاں ممکن نہیں ہے. تو کچھ کروانا یہ ایمان کے لیے یہ کوئی بڑا قدم نہیں ہے. انار کی واسیہ چھوڑے زمین کو چھو گئی اور کہیں اور جہاں پر اللہ کے راستے میں پھر کر ایمان کے ساتھ چلنا ممکن ہو وہاں چلے جاؤ. لیکن ایک بات یاد رکھنا بھیا یا فاضل اچھی مسئلہ یہ ہے کہ صرف میری بندگی ہوگی، میری برادری کرو گے اور کسی اور کی برادری کا کبھی خیال بھی نہ ہوگا کہ چلو اس تنگی کے اندر جن کے ہاں ملا دیں یا آواز میں کمی پیدا کر دیں کہ نرمی آ جائے تو کچھ دنوں کے لیے اس ماحول کے اندر گنجائش پیدا ہو جائے گی. فرمایا یہ رنگ اگر اختیار کرو گے تو کل نفس ذائقۃ الموت. دریا باوجود کی بجائے صرف میری بندگی ہے اس کا وہی انداز گھٹنے کی بجائے اس کے اندر اور اضافہ ایسا چاہتا جائے. ورنہ آخر کار اس دنیا میں ہو سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی کوشش کے ذریعے سے کچھ جگہ بنا لو، لیکن کتنے دنوں کی بات ہے کہ نفس ذائقۃ الموت. آخر موت تو پھر بھی آئے گی اور یہ تمہارا یہ رویہ کی ایمان کے بعد تم نے اپنی دنیا کے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے ماحول سے سازگاری کی کوشش کی ہے تو یہ دور بھی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا اور پھر لاچار اور لامحالہ تم الینا ترجعون. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آؤ گے اور پھر اس کے بعد ہم سمجھیں گے. تو یہ وہ چیز ہے کہ مکے کے اندر جوامتوں کا معاملہ ہے اور بات یہی کہی جا رہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کا کہنا یہ ہے کہ ایمان اور ایمان کی بات کو کھول کر دنیا والوں کے سامنے لاؤ چاہے حالات کچھ ہو جائے. صرف یہ نہیں بلکہ مالک کا کہنا یہ ہے کہ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. یہ صرف ایک نہیں اس راستے میں اگر تمہیں شہید بھی کر دیا جائے یہ اندیشہ اور یہ خطرہ بھی ہو بلکہ یہ خطرہ خوشی کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر اللہ کو اعتماد کر کے اس خطرے کو مول لینا نہیں بلکہ اس کا دعوت دینا ہے. یہ بھی مالک کا بیان ہے اور یہی انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کا مالک بیان فرماتا ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو مالک
ایمان کی خرابی کفر و شرک اور ان کی بدکرداری کو واضح کیا ہے، پردہ فاش کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان جوان مردوں کو ہمارے ان انبیاء کو اس قوم کے لوگوں نے کہا بد کیا ہے کہ شدت کے ساتھ پھر اس کو برباد کیا ہے۔ اور یہ سارے واقعات صرف یہ نہیں کہ قصہ ہے، اس کو سن لیں اور اس کو خوش کریں، بلکہ ہر چیز میں ایک عبرت سنا ہے۔ مالک یہ ہدایت دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں چند دنوں کی زندگی ہے، ایک آزمائش کے امتحان میں ڈالے گئے ہو، اور وہ آزمائش خالص امتحان ہے تمہارے ایمان کا، ایمان کے تقاضے۔ جب ہمارے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی یہی بات ہے، ایک طرف پوری امت کا جو مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی اس کا عقیدہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صدیوں سے دبا چلا آتا ہے، اور اسی کے اوپر زندگی گزر رہی ہے، اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے، اور اسی کے اوپر دنیا میں کامیابی ہے، اور آخرت میں اللہ کی جنتیں جو انتظار کر رہی ہے، تو آپ اپنے کے بعد اپنے دل کی خوشی پوری کریں گے۔ لیکن جس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے اور جو دنیا میں اللہ کی توفیق سے ایمان کی صحیح بات پا جائے، پھر تو وہ اللہ کی رضا کے علاوہ اور اللہ کی بات کے علاوہ کسی کی بات کی پرواہ نہ کرے گا۔ اس لیے آج تک فیصلہ کیجیے کہ ایک صرف امت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر خدائی کی صرف صفات ہی نہیں پوری امت مانتی، ایک بغیر کسی استثناء کے، کہ اللہ اگر یہ کہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو کہتے نہیں امت کا جو سب سے بڑا ایک درو ہے وہ کہتا نہیں الہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الہ ہے۔ یہ مختار کل ہے، یہ معلوم بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ اللہ اگر یہ فرمایا الحی القیوم کہ مالک کی زندہ ظاہر ہے، ہمیشہ کے طرح ہمیشہ رہے گا، تو کہا جاتا ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت نہیں ہے، یہ بات کو کہتے ہیں کہ آپ کی روح نہیں نکلی آپ نے جسم سے۔ جنہوں نے اس کو مانا بھی ہے وہ بھی بیان کرنے سے ایک لمحے کے لیے صرف قانون خداوندی کو پورا کرنے کے لیے وہ تو نکلی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ الحی ہیں، اور اس قبر کے اندر نبینے کی قبر میں حاضر ناظر ہے، اور اگر چاہے تو باہر نکل کر کبھی خواب میں آ کر کسی کو بتا جاتے ہیں، اور کبھی کسی کا دروازہ بھی کھولتے ہیں، اور کسی کا عادت کبھی یہ ہوتا ہے کہ قیادت میں تشریف لے آتے ہیں۔ امت کے اندر مختلف جو بڑا ہے انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور ان سے بڑے فہرست تھے، کیونکہ تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ 200 سال تک اور جتنے پیدا ہوئے جب وہ قدر کے آئے ہیں، معتزلہ پیدا ہوئے ہیں، خارجیوں نے، لیکن ایسا شدید اتنا جو ایمان کے اوپر ایسا شدید ڈاکہ ڈالے کہ کوئی اس سے بچ نہ سکے، وہ 20 صدی کے شروع میں ہوا ہے امام احمد بن حنبل کی کوشش سے، اور اسی چیز سے جس سے اللہ کے نبی صاحب نے ڈرایا تھا اپنے جتنے مرد کو بھی، اور حضرت جنت کی مسلم کی روایت میں کہ 5 دن پہلے بھی آپ نے یہی بات کہی تھی کہ یہی خبریں ہیں جو اہل کتاب امتوں کو شرک کی طرف لے جاتی ہے اور لوگوں کو مشرک بنا کرتی ہے۔